اور میں کہتا ہوں کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ صبح چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں، حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، میں نے خمرے بلبل سب اس کی تقدیس کے گیت گائیں، اور حشرات الارض تک اس کی تقدیس کے ترانے پڑھیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف نیند کے خراٹوں میں ہو، تو خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو 5 گانا سجدوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حضور بندوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دے گا۔ آج کوئی سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اس دن نہیں چاہے گا کہ میں سجدہ نہ کروں، اس دن تو وہ جھکنا چاہے گا، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود وہ سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جس صف میں نمرود، فرعون، حامان، قارون دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، اس صف میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا۔ کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں میں بھی وہاں، اور اس صف پہ رحمتیں نہیں لعنتیں برس رہی ہوں گی، تو کیا بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہیں سجدوں کی توفیق نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، چاند سورج کو اس کے آنگن میں روشنی ڈالنے سے روکتا نہیں، ہواؤں کو آکسیجن کو نہیں روکتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنے حضور جھکنے کی توفیق نہیں دیتا، تو اس کی جناب سے سجدوں کی توفیق مانگو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے زندگی کو سجدوں سے آباد رکھتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی کے اندر سجدہ ہی نہیں ہے، جھکنا ہی نہیں ہے، وہ زندگی زندگی ہی نہیں ہے، وہ چوپایوں سے بدتر کہلائے گا جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا نہیں جانتا۔ یہ درخت حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہے، یہ مینڈک تشہد کے عالم میں، حشرات الارض سجدے میں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت کو تمام عبادات کا جامع بنایا گیا، اور جسے نہ سجدہ نصیب ہے نہ قیام اور رکوع اس کے حضور نصیب ہے تو پھر وہ چوپایوں سے بھی بدتر چلا جائے گا۔ امام غزالی بولے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس میں فہم و شعور، عقل و ادراک نہیں رکھا گیا، صرف شہوات رکھی گئی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس میں شہوات نہیں رکھی گئی، فہم و ادراک رکھا گیا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس میں عقل و خرد بھی رکھی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جس میں صرف شہوات ہیں وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں۔ جن میں عقل و شعور اور فہم رکھا گیا، شہوات نہیں رکھی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں وہ حضرت انسان ہے۔ اب اگر یہ اپنی شہوات کو، خواہشات نفسانیہ کو قابو میں کر لیتا ہے اور عقل و خرد سے کام لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی بہتر کہلاتا ہے، اور اگر یہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو ہم اس دو راہے پہ کھڑے، اللہ نے ہمیں بتا دیا، خیر کا رستہ بھی بتا دیا، شر کا رستہ بھی بتا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، یہ واضح میں رکھی ہے۔ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی حضرت انسان کو اللہ نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور فطری اور جبلی ہدایت اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں رکھی ہے۔ بلکہ یہ ہدایت جو جبلی ہے یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہے، ان کی فطرت کے اندر بھی رکھا ہے۔ وہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مرغی جب کڑک بیٹھ جائے اور ضد کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی تو اس کے نیچے پھر انڈے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ پھر 21 دن تک ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت، گرمی اور توجہ مبذول کرتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بطخ پانی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، تو بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب مرغی ان انڈوں کو سینچتی ہے اور اپنے سینے کی حرارت اور توجہ دیتی ہے، 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہوں گے۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا،
چھوٹے ہیں, ابھی کوا مضبوط نہیں ہے, کوئی کوا اچک لے گا, بلی اٹھا لے گی, کوئی گرج اٹھا کے لے جائے گی. 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا. کھلی جگہ آئی, اس کے آگے جوہر آ گیا. جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے. مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے. بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں, ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں, کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں, یہ بازیچہ ہے تمہارا. اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی. تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے, ہجوم عاشقاں ہیں. ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے اور بیٹھ گئے, اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے, اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. اب آقا کریم بیٹھے تھے, وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے. تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. وہ اٹھے تو قریب آ گئے. حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب آ گئے. تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا نیڑے ہوا, اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتاتے پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے, یہ تم پوچھنے آئے ہو نا؟ عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا اس سے ہی پوچھ لے, یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی. ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو. کسی کی انچ دبانے لگے, کسی کا حق غصب کرنے لگے, کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط یہ فطری ہدایت ہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے, اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے. اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے. تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے, تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو. تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں, بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے. آج موقع ہے, کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے. وہ ایک فقیر تھا, بازار میں کھڑا رو رہا تھا, تو کسی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا بابا کیا مسئلہ ہے, کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا, بس لوگوں کے رویے نے رلا دیا. کیا مطلب؟ کہا بس گزر رہا تھا, ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب سے صلح ہی نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے اس سے بات کی, آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا دوں گا. میں بڑا خوش ہوا, کام بن گیا. خوشی خوشی آ کے ان کو بتایا, یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے. جا کے کام کر بابا, تجھے کیا پتا, بچے, کاروبار, زندگی, ہر وقت تم اسی بات میں لگے, جاؤ کام کرو. کہا وہ تو مان گیا تھا, یہی نہیں مانے, اور مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے, ان کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگلے دن وہ شخص دوبارہ
गुजरा ना तो कब्रिस्तान के किनारे से गुजरा तो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा था। वो फिर रुक गया, कहा बाबा कभी बाजारों में रोता है, कभी कब्रिस्तानों में रोता है, आज क्या हुआ? कहा मेरी कहानी कल वाली है। कहा क्या मतलब? कहा कल उनसे मायूस हो गया था तो आज इधर आ गया, मेरा ख्याल ही हुआ इन कब्रिस्तान वालों की रब की सुलह करवा दो। उसने बड़ी दिलचस्पी से कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए वो नहीं मानता, कल वो मानता था वो नहीं माने, आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो आज हम मान लें तो वो तो आमादा है मानने पे, वो तो एक आंसू से सारे दफ्तर बदियों के धो डाले, वो तो माइल बकरम है, कोई साइल तो बन के आए, कोई झोली तो फैला के आए। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जिसका उसके दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी ना हो। अल्लाह मिटा देता है, उसको ऐसे कर देता है जैसे अभी मां के पेट से जन्म लिया हो। लेकिन ये उम्मीद कि अभी बूढ़ा होना है, अभी जिंदगी पड़ी हुई है, कितने लोगों के जनाजे उठ गए ये सोचते हुए कि अपने बुढ़ापे में पहुंचना। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं नजर दौड़ा के देखो तुम्हें बूढ़े कम मिलेंगे, जवान ज्यादा मिलेंगे। कहा इसका मतलब यह है बुढ़ापे तक सारे नहीं पहुंचते, ज्यादा जवानी में चले जाते हैं। फिर फरमाया मजीद नजर दौड़ा के देख लो मुआशरे में तुम्हें बच्चे ज्यादा मिलेंगे, जवान कम मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जवानी तक भी सारे नहीं पहुंचते। तो इसलिए कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे, ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के नाम पे लगा देनी चाहिए। हुजूर की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि उनकी तालीमात को इख्तियार कर लिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ का आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह कोई अजनबी रहता है या सड़क अबूर करने वाला। जब सड़क अबूर करते हैं तो आप दाएं बाएं से देख के गुजर जाते हैं, बस जिंदगी गुजार जाओ। हकीकी मंजिल हमारी आखिरत है, और जिसने आखिरत को भुला दिया, आखिरत से गाफिल हो गया, उसने अपना सख्त नुकसान किया। क़यामत के दिन मैंने तो ये भी पढ़ा है कि नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे जाया किए वो भी क्यों जाया कर दिए। लेकिन उस वक्त के पछताने से बेहतर है कि मैं और आप अपनी इस मुख्तसर जिंदगी का अब मुहासबा करें। हासिबू कबल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए, तुम अपना हिसाब खुद कर लो। ये हम उम्रे पे जाते हैं ना, तो जब वापसी के लम्हे होते हैं तो मैं देखता हूँ हर बंदा अपना सामान तोल रहा होता है। मियाँ क्यों सामान तोल रहे हो? एयरपोर्ट पे जाके परेशानी ना बने, तो पहले ही सामान तोल के ज्यादा ना हो जाए, बोझल ना हो जाए, एयरपोर्ट पे मसला ना बने। हालांकि अगर एयरपोर्ट पे मसला भी बन जाए तो 4 रियाल देंगे तो गुजर जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद तोल रहे होते हैं कि वहां परेशानी ना बने, वहां की परेशानी का हल है। लेकिन आखिरत का अगर वजन भारी हो गया उसका कोई हल नहीं। इसलिए हासिबू कबल अन तुहासबू, इससे कबल के तुम्हारा हिसाब किया जाए। ज़मीर की अदालत में अब तराजू गाड़ लो, देखो तुम कहां खड़े हो। जो बदियां की हैं वो तो कन्फर्म है बदियां हैं, जो नेकियां की हैं अगर रिया है तो लुट गई, कुछ पल्ले नहीं है। अगर गुरूर तकब्बुर आ गया, उज्जब आ गया, फिर भी सब कुछ ज़ाया हो गया। कितनी नेकियां हैं और कितनी बुराइयां हैं, और हम एक अहकमुल हाकिमीन के हुजूर हाजिर होने वाले हैं। तो इस मुख्तसर जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के नाम पे लगा करके अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी भी अच्छी, वो जिंदगी भी अच्छी। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत के फितनों का जब जिक्र किया तो मुझे इस बात का डर नहीं कि तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे। आज हम मादियत ज़दा हो गए, सवेर से लेकर शाम तक हमारी दौड़ ही मादी है। आंख भर जाती, पेट भर जाता है, आंख नहीं भरती। शेख सादी फरमाते हैं कि आंख को या तो फिर सब्र और कनात भरता है या फिर कब्र की मिट्टी भरेगी। और रूमी बोले कूजाए चश्मे हरीसा पुर नशुद, ता सदफ काने नशुद पुर दुर नशुद। हरीस की आंख का प्याला नहीं भरता। बंदे को पूछे, वो कहता है बस जी जो है वो ये इसीलिए कर रहा हूँ, पेट के लिए लगा हुआ। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 दोपहर को, 2 शाम को। पेट का इतना लंबा चौड़ा कोई मुतालबा नहीं है। हमारे पास तो इतनी दौलतें हैं कि माजी में लोगों के पास इतनी दौलतें होती नहीं, ना इतनी सहूलतें बादशाहों के पास थी जो आज आम लोगों के पास मुयस्सर हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 35 साल पहले लोगों के पास 1 या 2 जोड़े हुआ करते थे, और शादी पे लोग किसी दोस्त से कोई जूता मांग करके लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद जब किसी से पूछते थे सुनाओ क्या हाल है, तो वो लंबा हाथ करके कहता था अल्लाह का शुक्र है। तो उसके लहजे से शुक्र टपकता था।
اور آج کسی خوشحال سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم گزر جاتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، تو اسے پوچھا جائے کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گزر اوقات ہو ہی رہی ہے۔ ناشکری پھیل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں ایک دن گزر رہا تھا راستے سے، تو بچے غباروں سے کھیل رہے تھے، تو غبارہ پھوڑتے نا جب، تو پھر وہ کہہ کے لگاتے، ہنستے، تو میں رک گیا اور مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں یاد آنے لگی، لوٹ گیا نا اپنے بچپن کی طرح۔ وہ کیا کسی نے